سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مونے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمنہ کا دل برو دلدار آ گیا، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، جشن ولادت ہم منائے جھوم جھوم کر، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، جشن ولادت ہم منائیں جھوم جھوم کر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اور ان کی علامت قرآن مجید کا آگے میں ترجمہ، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی جو صفت ہے یہ تورات کے اندر ہے، انجیل میں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس کرام کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنی جان مال اولاد سب اسلام کے لیے وقف کر دیے، جن کا سونا اوڑھنا بیٹھنا اٹھنا اسلام تھا، ان پر اللہ کریم راضی اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوئے۔ اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہے وہ لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ محمد کا ترجمہ عربی زبان میں یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی ہمیشہ حمد کی جائے، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہی وہ رکھا جس کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ حمد ہوتی رہے، ہمیشہ تعریف ہوتی رہے۔ کفار نے کہا ہم بھی کتنے کم عقل ہیں، اس کو محمد کہہ کر تردید کرتے ہیں، محمد کہہ کر تردید کرتے ہیں۔ جب محمد ہی کہہ دیا، لفظ محمد ہی کہہ دیا تو پھر تردید کیسی؟ لہٰذا اس نام کی بجائے ان کا نام مزکم رکھیں۔ اب اس کے معنی ہے برائی کیا گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے فرمایا ان کا مزمم یا مزکم کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ لفظ محمد کتنا پیارا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سنتے ہیں تو دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول۔ ایک مرتبہ کہہ دیجیے قرۃ عینی بک یا رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر، اور مولا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معارج النبوہ میں، اور مولا علی قاری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین یوں حاضر تھے کأنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّیْرَ، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ بھر بھی حرکت حضور کی بارگاہ میں بے ادبی، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ پانی جس سے حضور وضو فرمایا کرتے تھے، جب میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے لگ کر زمین کی طرف آتا تھا تو صحابہ کرام اس پانی کو گرنے نہیں دیتے بلکہ اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ عرض کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ اذان سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے دیکھا ہے کہ آج میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی میرے آقا علیہ السلام کو ندا کرتے پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کا نام پاک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان میں لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فعل مثل ما فعل خلیلی،
جو اس طرح کرے گا جس طرح میرے خلیل نے کیا، میں اس کا طالب ہوں گا قیامت کی صفوں میں، اور جنت کی طرف اس کا فائدہ ہوں گا۔ عیسائیوں کے پاس عموماً 4 کتابیں ہیں، 4 انجیلیں ہیں، جن کو تورات کی شمولیت کے ساتھ بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر لوقا، متی اور اسی طرح مرقس، ایک اور بھی انجیل برنباس یا برنباس ان کے پاس ہے۔ اس انجیل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ جن کے صدقے تو نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، میں ان کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں پر نگاہ ڈالی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ان کا نور تیرے ناخنوں میں ظاہر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخنوں پر نگاہ ڈالی تو آقا علیہ السلام کے نور نے ظہور فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیے۔ معلوم ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آج بھی رسول ہیں، قیامت تک کے لیے واحد رسول ہیں۔ کائنات ارضی و سماوی میں کوئی شے ایسی نہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی رسالت کی قائل نہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جن اور کافر انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت یہ عام ہے، وہ زمانوں سے متعلق نہیں ہے۔ آپ کی رسالت کی حدیں زمانوں مکانوں سے ورا ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، آ کر عرض کیا، اگر وہ درخت چل کر میرے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ درخت ہے نا، اگر وہ چل کر میرے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس یہودی سے فرمایا، جا اور اسے جا کر کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ اب وہ یہودی گیا اس درخت کے پاس، اس درخت کو جا کر مخاطب کر کے کہتا ہے، ان محمد ایدعوک، کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ جب درخت نے میرے آقا علیہ السلام کا نام پاک سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کی جڑیں اکھڑ گئی۔ پھر تجرع عروقہا، وہ اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی مان لیا ہے۔ کیا کہتے ہیں شاعر، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ حدیث بھی شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک مقام پر پہاڑوں کا سلسلہ آیا، ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے کہ ایک آواز آئی، بڑی پیاری آواز تھی، الفاظ یہ تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا، آواز تھی مگر آواز دینے والا نظر نہ آتا،
چاروں طرف دیکھا، آواز آ رہی ہے، آواز